خاص طور پر مسجد اقصیٰ کی فضیلت کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی، اور دعا کا تیسرا حصہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ جو بھی مسجد اقصیٰ میں صرف اور صرف نماز کی نیت سے آئے، کوئی اور مقصد نہ ہو، دنیاوی لالچ نہ ہو، دنیاوی غرض نہ ہو، اور دنیا کا مال متاع نہ ہو، صرف اور صرف یہ میں نے یہ جملہ کہنا بھول گیا تھا، حدیث کے ترجمے میں بڑا دیکھنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یعنی کوئی بھی مسجد اقصیٰ کا سفر کرے صرف اور صرف نماز کے لیے، وہاں کے 2 رکعتیں نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف فرما دے جیسا ایک نیا نوزائیدہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید کی اظہار فرمایا، اور ہے بھی ایسا ہی کہ یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہوگی، اور جو بھی نماز کی نیت سے مسجد اقصیٰ کی زیارت کریں گے، وہاں کا سفر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک و صاف فرمائیں گے۔ اور بہت آسان نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ سے سچی نیت کے ساتھ اللہ میاں سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی زیارت نصیب فرمائے، اور انبیاء کی سرزمین اور انبیاء کے سر و سجود ہونے کی جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سر و سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویسے عربی میں اس پورے علاقے کو شام بھی کہا جاتا ہے عربی میں، اب تو ایک الگ خطے کا نام ہے شام، الگ ملک ہے، لیکن یہ پورا علاقہ جو ارض مقدسہ ہے، مقدس سرزمین ہے، اس پورے علاقے کو شام کہا جاتا ہے۔ احادیث میں ان کے لیے شام کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس کے بارے میں مستقل احادیث کے ابواب ہیں، باب فضائل الشام، یعنی شام کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث آئی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بیشی معاف فرمائے کہ پوری دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ ابدال وہ نیک بندے اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے کائنات کا نظام چلاتے ہیں، وہ نہ نبی ہوتے ہیں، نبی نہیں ہوتے، عام بندوں میں سے اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اور ان میں سے 30 صرف شام میں ہوتے ہیں۔ کتنے؟ اور باقی پوری دنیا میں صرف 10 ہوتے ہیں۔ اس آپ اندازہ لگائیں وہ کتنی مقدس سرزمین ہے، سمجھ رہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان دونوں کو آباد کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، مسجد اقصیٰ کو بھی اور بیت اللہ کو بھی۔ بنو اسماعیل نے بیت اللہ کو آباد کیا، بنو اسحاق نے مسجد اقصیٰ کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کو ویسے بلد امین قرار دیا کہ وہ امن والی جگہ ہوگی وہاں، لیکن بیت المقدس کے لیے یہ جہاد کی جگہ ہے، یہ لڑائیوں کا مرکز ہوگا۔ جو بھی اللہ کہنے کے بندہ اللہ کی خلافت کا حق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تولیت عطا فرمائیں گے۔ اور اس وجہ حدیث میں فرمایا گیا قیامت تک یہاں ایک طبقہ حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ اگر یہود یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سے جو مقابلہ ہو رہا ہے یہ سلسلہ ختم ہوگا، یہ پکی بات ہے، یہود تو یہاں سے ختم ہوں گے، یہ تو تقدیر کی لکھت پڑھت ہے جس میں شک کرنا کفر ہے۔ یہود تو ختم ہوں گے لیکن مجاہدین وہاں سے ختم نہیں ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے آپ کی حکومت ابھی ووٹنگ ہوئی ہے، وہاں ہمارے آپ کی حکومت غیر جانبدار رہی فلسطین کے معاملے میں، آپ اس سے اندازہ لگائیں ہم پر کس قسم کے لوگ حکومت کرتے ہیں۔ اور غیر جانب بہت کم لوگ تھے، 20-22 کو اللہ تعالیٰ کا مشی معاف فرمائے، 100 سے اوپر انہوں نے حق وہ دیا، سب وہ نصارہ تھے، لیکن ہمارے آپ پاکستان کا مطلب کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ غیر جانب۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم پر کن لوگوں کی حکومت مسلط ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ ملک شام کی جو سرزمین ہے جس میں فلسطین بھی شامل ہے، مین مرکز تو فلسطین ہے، باقی شام کے حدود اس میں شامل ہے، لبنان کے حدود شامل ہے، اردن کے حدود شامل ہیں۔ یہ ایسا ہے، اس میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے؟ قرآن کریم میں کئی جگہ اس سرزمین کا ذکر آیا ہے، لیکن خالی نام نہیں لیا گیا، بلکہ یا مقدس کا لفظ اسی تعریف کے لیے مقدس لفظ ساتھ آیا کہ ارض مقدس، یا برکت کا لفظ آیا ہے۔ صرف نام قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں آیا، تو آیا برکت ساتھ آیا، برکت کا لفظ ساتھ آیا اس کی تعریف کے لیے، اس کے مقام افضلیت کو بیان کرنے کے لیے، یا مقدس کا لفظ ساتھ آیا اس کی تقدیس، اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے۔ ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھتے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں بات پوری ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہاں تک لے گئے؟ مسجد حرام سے
لیکن اللہ نے بات یہ ختم نہیں کی، فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی جس کے چاروں جوانب میں، چاروں اطراف نے ہمیں برکتیں رکھ دی. برکت کا لفظ ساتھ ذکر کیا اللہ نے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ تو بات یہاں ختم ہو رہی کہ اپنے نبی کو مسجد حرام کے ساتھ برکت کا لفظ نہیں آیا. لیکن سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. حول کا مطلب چاروں طرف، یعنی وہ مسجد اقصی جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں بکھیر دی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ کس کو پتہ ہے؟ جتنے یہاں نمازی پڑھتے ہیں، کس کو پتہ ہے؟ کوئی ایک بتایا ہے کس کے کہاں کے رہنے والے تھے؟ ایک کو بھی نہیں پتا. اور اگر کوئی فلم کا نام لوں گا میں ہالی ووڈ کی یا ممبئی کی، فلاں فلم کے ہیرو کون تھا، کتنے لوگ ہاتھ کھڑا ہوئے، ڈائلاگ کیا تھا، یہ بھی بتائیں گے، یہ بہت سارے لوگ بتائیں گے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کہاں کے تھے؟ بابل کے تھے. ٹھیک ہے، بابل ہی میں ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، سمجھ میں نا. شام میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، کیا ہے؟ ہاں، بارکنا فیہا، ہم نے نجات عطا فرمائی ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس کی چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھ دی. تو اللہ نے حکم دیا کہ تم بابل کو چھوڑ دو، ارض فلسطین جاؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے بھائی بھیجی، تم یہاں مصر سے نکلو، مقدس زمین میں جا کر اپنی جان امانت کے سپرد کر دو. تو وہاں ان کی موت واقع نہیں ہوئی، وہاں یہاں اپنے جہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے وہاں واپس آئے، وہاں ان کی روح قبض ہو گئی، سمجھ رہے؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ولی سلیمان ریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کی کو مسخر کر دی ہوا، وہ اس کو لے کے چلتی تھی اس سرزمین میں جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی، سمجھ میں نا. اور قوم سبا کا تذکرہ آیا ہے، وہاں بھی وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، کہ یمن اور سرزمین اور ارض فلسطین کے درمیان، ملک شام کے درمیان ہم نے بستیاں آباد کر دی. اور کیا فرمایا؟ بارکنا فیہا، جہاں ہم نے برکتیں رکھ دی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فرعون غرق ہو گئے، نجات ملی، وہ سینا آئے تو ان کو حکم ہوا، پہلے بھی عرض کیا تھا، قوم عمالقہ سے جو ارض فلسطین میں قابض تھے ان سے جہاد کرنے کا. قوم عمالقہ جو تھی وہ یہ قوم جو تھی یہ عاد کے بقائے جات تھے. تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم مقدس سرزمین، پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ. الذی کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے نام کر دیا ہے، یہ تمہارا نام پہ یہ سرزمین رجسٹرڈ ہے. لیکن وہ نالائق قوم تھی، وہ ڈر گئے. آج کی نالائق قوم آپ وسلم کی امت ہے جو ڈر رہی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. آج بھی کوئی مان لینے کو تیار نہیں ہے ان سے سرزمین، یعنی پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری امت دیکھ رہی ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا، یہ گوریان تھا نا اسرائیلی وزیر اعظم، وہ جب ان سے سر کے جنگ وہ جیت گئے تھے تو انہوں نے فرانس میں جا کے انہوں نے خوشی منائی تھی، اس کے جشن منایا تھا. اس میں اس نے کہا تھا یہ عرب کسی کام کی نہیں، ہمیں ان سے خطرہ نہیں ہے. کس کی بات ہے؟ کس کی بات ہے؟ کس کا نام لیا میں نے؟ ماشاء اللہ، یہ تو حالت ہے، دماغ کہاں ہم لوگوں کا. گوریان نے، وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، صدر تھے، وزیر اعظم تھے، اس وقت اس نے کہا تھا ہمیں، اس وقت پاکستان تو ایٹمی ملک بھی نہیں تھا، اس وقت اس نے کہا تھا ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے. اور پاکستان کی حالت کو دیکھو. لیکن نیشن میں تو جذبہ ہے، سمجھ میں نا. آپ میں سے اکثریت میرے ایمان ہے مجھ سے جذبے میں آگے ہوں گے. صرف یہ کہ آپ اس جذبے کو تیلی دکھانے کی ضرورت ہے، اس کو اسکریچ کرنے کی ضرورت ہے. وہ غفلت کے نیچے جذبہ پڑا ہوا ہے، کوئی بھی اس کو تیلی دکھائے گا، تھوڑا اسکریچ کرے گا، گرد و غبار ہٹائے گا، ہم تو تقریر کرتے رہ جائیں گے اور آپ منزل کو پالیں گے. ہماری یہی دعا ہے، ہماری یہی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو، ہماری صبح شاموں کو، ہمارے رات دن کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے قبول فرمائے. آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں ہمارے بھائیوں کے لیے، آپ روحانی طور پر، ذہنی طور پر ان سے جڑے رہیں، اور یہ بہت کام کی چیز ہے. اس وقت ہم یہی کر سکتے ہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ ان کو تعاون کریں، پیسے بھیجیں مسجد اقصیٰ کے تیل کے لیے، اس نیت سے پیسے جمع کرائیں، اور باقی دعاؤں میں سستی نہیں کریں.